ہاں یہ بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے. کہہ رہے ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان نے کروایا ہے یا ہمارے اپنے نفس نے کروایا ہے؟ دیکھیں نفس جو گناہ کرواتا ہے نا وہ گناہ ہے جن کا نفس کو دل کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو آپ کی نظر میں مزین بنا دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمارا دل کرتا ہے لیکن عقل کہتی ہے غلط ہے. یہ دل تو ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے. دل تو ہر نیک آدمی کا بھی برائی کا دل کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو شوگر ہے, لڈو ہے, تو کھانے کا دل تو کرے گا نا. تو چاہے آپ عقل مند ہوں بے وقوف ہوں, جب میٹھا کھانے کا دل کرے گا تو وہ تو دل کرے گا. عقل کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تیرا شوگر اتنی زیادہ ہے, ابھی تو یہ نہ کھا. شیطان کیا کرتا ہے, شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا غلط ہے, تو شیطان آ کے سمجھانا شروع کر دے گا کہ اب ایک عقل غلط کہہ رہی ہے. اس دن فلاں کو شوگر تھی, اس نے 3 لڈو کھائے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, تو بھی 6 لڈو کھا لے, تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. تو اسی طرح گناہ جب انسان کا دل چاہتا ہے, وہ تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے برائی کرنے کا, یعنی خواہشات پوری کرنے کا, لیکن عقل روکتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کی سزا مل سکتی ہے. شیطان آ کے کیا کہتا ہے, توبہ کر لینا یار, کوئی توبہ کے دروازہ بند تھوڑی ہوا ہے, توبہ کر لینا. اور کیا ایک ہی دفعہ گناہ میں تھوڑی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ابے بھائی ٹھہرو ذرا, صحیح ہے نا, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, ابھی تھوڑی, ابھی تو تھوڑا لائف کو انجوائے کرنے دو, ورنہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے. یہ جو باتیں کھوپڑی میں آ رہی ہوتی ہیں یہ نفس کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہیں, یہ شیطان کی ہوتی. جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ شیطان کی وجہ سے نہیں, وہ تو نیچرل ہے. بھوک میں پانی پینے کا دل, کھانا کھانے کا دل چاہے گا, پیاس میں پانی پینے کا. جب کوئی مرد کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت گزرے گی اس کا دل چاہے گا اس کو دیکھنے کو. تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تمہارے لیے حرام ہے, تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. تو شیطان آ کے بیوی کے بارے میں غلط رپورٹیں پیش کرا, ہے بیوی کیا ہے, بیوی تو گھر میں کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے, اصل تو یہ انٹی ہیں. نہیں دیکھا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا, حالانکہ دیکھنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے. دیکھنے سے ڈپریشن, نہیں دیکھا تو تھوڑی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے, دیکھا گا تو ڈپریشن بڑھتی چلی جائے گی. کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ گناہ کیا اور پھر چھوٹ گیا؟ بھائی جو گناہ کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا, کرتا چلا جائے گا, بچتا ہے تو بچتا چلا جاتا ہے. لیکن شیطان آ کے سارے دلائل کی نا غلط قسم کے دلائل کے انبار لگا کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. تو یہ جب آپ کے ذہن میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں نا گناہ کو کرنے کے, تو یہ دلائل سمجھ لو کون پیش کر رہا ہے, شیطان. آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا درخت سے کھائیں, لیکن ان کو سوچا کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے کیا کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم اصل میں یہ جو آپ کھائیں گے نا تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ میاں نے ایکچولی اس وجہ سے منع کیا ہے آپ کو. اللہ میاں کو چاہ رہے تھے کہ آپ پر ایک دن موت بھی آئے, تو یہ ایسا درخت ہے کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ, اور اللہ میاں نہیں چاہتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں, تو ایک دفعہ کھا لیں توبہ کر لینا بعد میں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کیا مل جائے گی اس سے, حیات. یہ کون پیش کر رہا تھا دلائل, یہ شیطان پیش کر رہا. تو شیطان کیا کرتا ہے جب عقل ہمیں روکتی ہے برائی سے, شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور اس جیسے ہیروئن کیوں پیتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ٹینشن ختم ہوگی. عقل کہتی ہے ابے کہاں ٹینشن ختم ہوتی ہے, ٹینشن تو بڑھتی ہے. لیکن ہیروئن پھر بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, کیوں؟ شیطان آ کے کہتا ہے نہیں 2-4 دفعہ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بعد میں توبہ کر لینا, مزہ اڑا کے تو دیکھو. لیکن کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے اس ہیروئن, لاش ہی اٹھتی ہے بیچارے کی پھر. تو یہ ہے جب دلائل کے غلط انبار لگ رہے ہو نا تو سمجھ لو کہ یہ کون ہے, یہ شیطان ہے. کس کا؟ نیاز نظر. کالی ماتا کا مندر, ابے پرساد نہیں کھا رہا تھا میں مندر گیا تھا, بالکل گیا تھا. اچھا لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مزار جانے سے منع کرتے ہیں, اس دن فلاں قبر پہ گئے ہوئے تھے. بھائی ہم نے علی الاطلاق نہ مندر جانے سے منع کیا نہ قبرستان جانے سے منع کیا. عبادت کے لیے مندر جانا منع ہے, یا ہندوؤں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بہت اچھا کر رہے ہو شاباش کرتے رہو, یا مزار پہ جا کے بدعتیں کرنا یا بدعت کی نیت سے جانا یہ منع ہے, یا میتوں سے مانگنے کے لیے جانا منع ہے. تو ہم جو مندر گئے عبادت کے لیے تھوڑی گئے, نہ پرساد کھانے کے لیے گئے, ہم وہاں گئے ہیں ایک ولاگ بنانے کے لیے تاکہ انڈیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے مندر یہاں محفوظ ہیں. دیکھو یہ پنڈت کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں وہ محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں, کھلے عام ہندو جاتے ہیں. تو انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی اسی طریقے سے محفوظ ہونی چاہیے. تو یہ میسج ہے, اس میں کوئی حرج بولو نہیں ہے. ابھی میرا دوبارہ انشاءاللہ اٹلی کا سفر ہوا تو میرا ارادہ ہے کہ عیسائیوں کے جو ہسٹری ہے نا پوری ویٹیکن سٹی میں, وہ پوری ہسٹری میں ہو سکتا ہے مجھے چرچ بھی جانا پڑے, پادری سے مصافحہ بھی کرنا پڑے, اور وہ جب چائے پلائے گا تو پینی بھی پڑے. یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, آپ کو پادری ایک آپ کا اکرام کر رہا ہے اور آپ بولو نہیں. وجہ کیا ہے کہ میں تاکہ عیسائیت کا ایک ہسٹری پیش کروں, اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہمارے ایمان کا بھی جزو ہے نا. تو ایک ہسٹری ہے بھائی عیسائیت کی. عیسائی لوگ ان ملحدین سے تو 1000 گنا اچھے ہیں نا. دیکھو رومیوں کو جب فتح ہوئی ہے نا, رومیوں کو شکست ہو گئی. مشرکین جو آگ پرست تھے نا ایران میں اس وقت آگ کی عبادت ہوتی تھی, پارسیوں کی جنگ ہوئی عیسائیوں سے, عیسائیوں کو شکست ہو گئی روم میں. اس پہ مشرکین خوش ہوئے, مسلمان پریشان ہوئے تھے. مشرکین خوش ہوئے کہ دیکھو ہم بھی شرک کرتے ہیں, یہ بھی شرک کرتے ہیں, تو خدا اس کا مطلب مشرکوں کے ساتھ ہے. تو مسلمان چاہتے تھے عیسائیوں کو فتح ملے, کیونکہ جب عیسائیت اور بت پرستوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ عیسائیوں, کیونکہ عیسائی مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے بنسبت بت پرستوں کے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی قرآن نے بھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو الگ, جو اہل کتاب ہیں ان میں, جو یہودی لڑ رہے ہیں ہم سے اسرائیل میں, ان کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن نارمل یہودی کی بات کر رہا ہوں یا نارمل عیسائی کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو تو قرآن زیادہ پروٹوکول دیتا ہے. ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل کتاب سے بحث کرو اچھے طریقے سے. مشرکین سے بات کا اور اہل کتاب سے بات کا انداز میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ ایسی بات کی طرف ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے. تم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہو, ہم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہیں, تم بھی پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو, ہم بھی. تو میرا تو ارادہ ہے, میں اٹلی گیا تو میں تو ابھی صحیح میری پیاس بجھی نہیں ہے وہاں. میں تو ایک چلتے چلتے میں ویٹیکن سٹی کا ہلکا پھلکا سا ولاگ بنا لیا تھا, ابھی تو میرا تمیز سے جانے کا ارادہ ہے. اور وہاں تو مجھے پتا چلا اٹلی میں ایک گاؤں ہے جو بہت صدیوں پرانی آبادی ہے وہاں پہ, یعنی آبادی کا مطلب ان کی اولادیں, کلچر وہی رکھا ہوا ہے جو عیسائیت کا کلچر تھا. تو میرا تو ارادہ میں اٹلی کے اس شہر میں جاؤں گا اور پھر جو اصل عیسائیت کا ایک زمانے میں ونس اپون اے ٹائم جو کلچر ہوا کرتا تھا وہ ہائی لائٹ کروں گا میں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو آج جو الحاد پھیلا ہے نا مذہب سے بغاوت, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. عیسائیت کم از کم اس الحاد سے تو اچھی تھی نا. عیسائیت میں ہومو سیکچولیٹی تھوڑی تھی. مذہب کو آپ کسی بھی درجے میں فالو کرتے ہیں تو یہ پھر بھی بہتر ہے. بالکل مذہب کا لبادہ آپ نے جو اتار کے پھینک دیا. عیسائیت آپ کو ہومو سیکشولیٹی کی اجازت نہیں دیتی. تو اگر آپ الحاد دنیا میں پھیل جائے گا, یہ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم رشیا سے تعلقات بنائیں گے, امریکہ سے ہماری دشمنی ہوگی. اب ہم رشیا بلاک کا حصہ ہم بننا چاہیے, امریکہ سے ہمیں. تو میں نے ان سے کہا, میں کوئی سیاسی, مجھے نہیں زیادہ اس بارے میں معلومات, لیکن امریکہ رشیا سے بہرحال اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امریکہ رشیا سے کیا ہے, یعنی آپ آسمان سے گرے اور اٹکے کس میں؟ کھجور میں اٹکو گے جا کے. امریکن کسی نہ کسی درجے میں اہل کتاب ہیں. رشین نے جو ہسٹری میں ظلم کیا ہے نا, جو ملحد اور ایتھیس لوگوں کے جو ظلم ہے وہ بہت خطرناک نوعیت کے ہیں. اہل کتاب پھر بھی ان کی نسبت تھوڑا سا ان میں رحم کا جذبہ ہے. چائنا میں جو ظلم ہوتا ہے نا, وہ آپ امریکن اور اسرائیل کے ظلم کو بھول جاؤ. جو چائنیز جو ظلم کرتے ہیں, جو جہاں ان کے علاقے میں بغاوت ہو رہی ہے نا, وہاں کی بات کر رہا ہوں, سارے مسلمانوں پہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے, چونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں. جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے وابستہ رہے, ان کے دل میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے. تو رشیا کا جو ظلم آپ اٹھا کے دیکھو نا, جو افغانستان میں کرتا رہا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا. امریکہ بھی افغانستان میں آیا, ظلم کیا, اس نوعیت کا نہیں کیا جو رشیا نے کیا تھا. رشیا نے تو بہت تباہی مچا دی تھی, کیونکہ وہ بالکل ملحد لوگ ہیں. تو اس لیے جب کمپیئر کیا جائے گا, ہماری نظر میں سارے اسلام دشمن ہیں, جب کمپیئر کیا جائے گا تو اہل کتاب کو پروٹوکول دیا جائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. چھٹی میرا خیال ہے, مجھے بھی معاف کر دو. قادیانی بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی, ان سے لین دین جائز نہیں ہے. ہاں قادیانی وجہ اس کی ہے
کہ وہ اپنے کفر کو اسلام، دیکھو عیسائیت اپنے آپ کو اسلام سے تعبیر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اسلام اور عیسائیت جدا جدا ہیں. لیکن قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور اپنے کفر پہ لیبل کس کا لگا رہے ہیں؟ اسلام کا. ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ بہت سنگین نوعیت کا جرم ہے. قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں، ہم ان کو گلے لگا لیں گے کہ بھئی جہاں دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہیں تم بھی ہو. جب تک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور دوستیوں کی اجازت نہیں دیتے. ان کا جرم بہت سنگین نوعیت. ایک بھنگی چمار کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں، جھوٹے کذاب دجال کو. کیسے برداشت کر لیں گے بھائی ہم؟ یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. وہ تو اس پہ بیان ہو چکا نا. تو ان سے بولو بھائی ہم تو کسی فرد واحد کا کوئی